رب العالمین نے فرمایا اے میرے بندے تو جو پانی پیتا ہے کبھی اس کے بارے میں تو نے سوچا کہ یہ پانی تیرے منہ تک کس نے پہنچایا؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے یہ پانی پہنچانے والا کون؟ بھائی ساتھ میں کہہ دو پانی پہنچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی پہنچا؟ اور جتنا بھی ہم کو پانی ملا اچھا ملا کہ نہیں ملا؟ کون اچھا ملا نا؟ اللہ کہتے پی لے پانی، اللہ کہتے پانی پی، پانی پی، میں رحمان رحیم ہوں، پانی پی لے۔ تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کڑوا بنا دیتا۔ اللہ کہتے تیرے گناہ کو دیکھتا تو پانی کو کھارا، اور لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ فرماتے اگر چاہتا تو اس پانی کو کبھی کھارا بناتا کبھی کڑوا بناتا، اسی لیے اللہ نے فرمایا فلولا تشکرون۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میرا ہی شکر ادا کر، میں نے ہی کھلایا، میں نے ہی پلایا، میں نے ہی تجھے کلمہ دیا، لیکن میرے دوستو جس خدا نے سب دیا اس کے در کو چھوڑ کر ہم تو کہیں اور چلے گئے۔ میں چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دوستو سب کچھ کرنے والی ذات پر پھر ایک مرتبہ جم کے کہہ دو اللہ۔ اسی لیے میں تو کہتا ہوں میرے دوستو علاج کراؤ، علاج کرانا تو سنت ہے نا بھائی، علاج کرانا سنت ہے، علاج کراؤ، لیکن شفا دینے والا کوئی بھی علاج کراؤ، چاہے آپ ہومیوپیتھی کراؤ یا آیورویدک کراؤ یا حکیمی کراؤ یا کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ یا کسی تعویذ والے کے پاس جاؤ، سب علاج ہے میرے دوستو، شفا دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اتنی پیاری بات حضرت ابراہیم نے فرمائی تھی نمرود کے سامنے، خدا نے اس کو نقل فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دینے والا، کہہ دو بھائی شفا دینے والا۔ آج جو 25واں پارہ جو رکوع میں پڑھا رہا تھا میرے دوستو کتنا عجیب اللہ نے بتایا، اللہ نے بتایا کہ یہ اولاد کا معاملہ بھی تو میرے قبضے میں ہے۔ ارے کہہ دو نا بے شک، آپ تھکے تو نہیں نا؟ میں ساتھ میں کہہ دو نا اولاد کا معاملہ کس کے قبضے میں؟ اسی لیے اللہ نے کہا جس کو چاہوں لڑکیاں دے دوں، اس کو میرے اوپر کوئی آبجیکشن کرنے کی ضرورت نہیں، جس کو چاہوں لڑکے دے دوں، اور آگے اللہ نے فرمایا جس کو چاہوں لڑکا بھی دوں لڑکی بھی دوں، اور چوتھی بات کہی اللہ نے کہا جس کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں، لیکن میرے اوپر آبجیکشن مت کرنا، انہ علیم قدیر۔ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں تیرے حق میں کون سی چیز اچھی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارے انڈیا میں ابھی کچھ یہ 2 مہینے پہلے ایک بات میرے کان تک پہنچی کہ ایک عورت کو طلاق ہوئی، بھائی کیوں ڈیورس ہوا؟ تو کہا کہ بچہ نہیں ہوا اس لیے طلاق ہو گئی، 8 سال شادی کو ہو گئے بچہ نہیں ہوا تو طلاق ہو گئی۔ ارے میرے دوستوں کیا بچہ لانا عورت کے قبضے میں ہے؟ ارے کون عورت کے قبضے میں بچہ لانا؟ مرد کے قبضے میں؟ اللہ نے تو کھول کر بتایا بھائی حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے ابا نہیں، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ابا، ہاں تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابا نہیں اور بیٹا کیسا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے آدم کو دیکھو وہاں تو ابا بھی نہیں اماں بھی نہیں، بھائی آدم کو دیکھو وہاں ابا بھی نہیں اماں بھی نہیں۔ تو میرے دوستو یہ اولاد کا معاملہ کس کے قبضے میں؟ اللہ کے قبضے میں۔ آج ہی 25ویں پارے میں آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا، ماشاءاللہ کتنی پیاری آیت۔ اللہ کیا فرماتے؟ 4 باتیں اللہ فرماتے۔ سب سے پہلے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکیاں دے دوں، کہہ دو جس کو چاہوں، اور لڑکیاں بھی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں۔ اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکیاں دے دو، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکے پر لڑکے، صرف لڑکے دے دو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ فرماتے جس کو چاہوں لڑکے بھی دوں، اور چوتھی بات کیا کہہ دی میرے دوستو؟ دیکھو ہمارے دل کو ہلایا، اللہ نے فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ فرمایا چاہوں تو 20-20 سال شادی کو ہو جائے لیکن کچھ نہ دوں، کیوں نہ دوں؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، اللہ فرماتے میں علم والا، میں قدرت والا، میں چاہتا تو بہت دیتا لیکن میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے اولاد کا نہیں ہونا بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم تو ہر وقت اللہ کے فیصلے پر، ہر وقت اللہ کے فیصلے پر، لیکن دوسری شادی کرنے کا کوئی بہانہ چاہیے نا، تو کہتا پہلے سے بچہ نہیں ہوا اس لیے دوسری شادی کرتا۔ دوسری شادی کرنے کا بہانہ میں دوستوں میں منع نہیں کرتا، اسلام میں شریعت میں دوسری شادی کی اجازت ہے، لیکن خدا کے فیصلے پر راضی نہ ہو کر دوسری شادی پر جانا میرے دوستو یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے۔ اس لیے یہ کہو بھائی ہم تو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں،
ارے بھائی راضی ہے نا بھائی؟ سب کچھ کرنے والی ذات کون؟ ایک مرتبہ کہہ دو بھائی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات. بھائی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات، لا الہ الا اللہ. میرے دوست ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، میں تو کبھی کبھی ولیوں کا نام لیتا ہوں، لیکن اب ہمارے گھروں سے ولیوں کا نام تو ختم ہو گیا، اجڑ گیا. بھائی ولیوں کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھ گیا. آپ صحیح میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ، پورا سال گزر گیا، ہمارے گھر میں حضرت جنید بغدادی کا نام آیا، ہمارے گھر میں بایزید بستانی کا نام آیا، ہمارے گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام آیا، میرے دوستوں ہمارے گھر میں خواجہ معین الدین چشتی کا نام آیا. پورے سال میں کسی اللہ کے ولی کا نام نہیں آیا. اب یہ پوچھو کہ ہمارے پورے گھر میں پورے سال میں فٹ بال پلیئر کا کتنی مرتبہ نام آیا؟ آیا نہیں آیا؟ ارے کہو نا زور سے، آیا نہیں آیا؟ آیا. ارے اتنا آیا کہ اس کی شکل تو ہم کو نبی کی شکل سے بھی زیادہ اچھی لگی. معاف کرنا میرے دوستوں، جملہ بہت خطرناک ہے لیکن انصاف کی بات ہے میرے دوستوں. نبی کی شکل کو توڑ کر کسی فٹ بال پلیئر کی شکل کو بنائے، نبی کے کپڑے کو پھاڑ کر کسی فٹ بال کے پلیئر کے کپڑے کو بنائے تو قیامت میں نبی بھی کہیں گے تو میرا نہیں، تو کسی اور کا بن چکا تھا. میرے دوستوں لا الہ، ساتھ میں کہو بھائی لا الہ. میں ایک اللہ کے ولی کی داستان سناتا ہوں، حضرت بابا فرید الدین. کیا نام ہے؟ حضرت بابا. نام یاد رہے گا آپ لوگوں کو، حضرت بابا فرید الدین. لکھا ہے کہ ان کی عمر جس وقت تھی 18-19 سال کے جوان، لیکن اللہ کے ولی. اور میرے دوستوں کیسے اللہ کے ولی تھے؟ قسم اللہ کی میرے دوستوں اتنے زبردست اللہ کے ولی تھے کہ کتابوں میں لکھا 3 لاکھ کافروں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا. 3 لاکھ کافروں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. اور کبھی دعوت تبلیغ کے لیے نہیں گئے میرے دوستوں، کبھی دعوت کے لیے اور کبھی تبلیغ کے لیے نہیں گئے کہ چلو دعوت دینے کے لیے محلے محلے گئے ہوں گے، تبلیغ کے لیے محلے محلے نہیں. میرے دوستوں وہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ کہا جاتا کہ دہلی کی گلی میں نکلتے تھے، جو ان کا چہرہ دیکھتا، چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر لیتا تھا. گلی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک وہ بس ایمان ہی ایمان، ایمان ہی ایمان. صرف ان کے چہرے پر اللہ نے وہ نور رکھا تھا. اور جب بابا فرید الدین کو پوچھا گیا کہ تیرے چہرے پر یہ ایمان کا نور کیسے آیا، یہ نہیں کہا کہ میں نے نمازیں بہت پڑھی، یہ نہیں کہا کہ میں نے روزے بہت رکھے، یہ نہیں کہا کہ میں نے حج بہت کیے، یہ نہیں کہا کہ میں نے عمرے بہت کیے. کہا کہ میرے چہرے پر ایمان کا نور صرف اس لیے آیا کہ میری ماں نے تہجد میں مجھے دعا دے دی تھی. میری ماں نے مجھے تہجد میں دعا دی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو تکلیف مت دینا، اس کے چہرے پر ہی ایسا ایمان کا نور دے کہ لوگ دیکھ کر ایمان قبول کر لے ہوئے ہیں. میرے دوستو وہی بابا فرید الدین کا میں واقعہ بتاتا ہوں. توحید میں کہہ دو کیا، پھر کہہ دو کیا، لا الہ، رجم کے لا الہ الا اللہ. میرے دوستو بابا فرید الدین 18-19 ایئرس کی عمر تھی، جوان. یہاں بھی کتنے 18-19 سال کے جوان ہوں گے. بابا فرید الدین وہ اس زمانے میں وہ ایک چھوٹی سی تھیلی رکھتے تھے، اس کے اندر کچھ چادر لوٹا کچھ ہوتا ہوگا. خیر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ جنگل میں چلے، ایک مرتبہ جنگل میں چلے. وہ دہلی میں، یہ دہلی میں ہماری انڈیا کی بات کر رہا ہوں، دہلی میں اس زمانے میں جو جنگل تھے، بیابان صحرا، اس میں کسی کام سے بابا فرید الدین 18-19 سال کی عمر جا رہے. راستے میں ان کو خیال آیا کہ بھائی میرا پانی تو ختم ہو گیا، میں جو ساتھ میں پانی لیا ہوگا وہ پانی ختم ہو گیا. تو کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، کبھی آگے گئے کبھی پیچھے گئے، لیکن کہیں پانی ملا. ارے ساتھ میں کہو نا بھائی، ساتھ میں کہو گے بات بلی، کہیں پانی ملا نہیں. بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے ولی تھے. کہا کہ میں میرا سفر کرو، خدا انتظام کر دے گا. میں بھروسہ کس پر؟ ساتھ میں کہہ دو بھروسہ کس پر؟ اللہ نے بھی کہا فتوکل علی اللہ. اللہ فرماتے ہیں جب تو کوئی بھی کام کرے تو بھروسہ مجھ پر کر لینا. تیرا کام میں پورا ہونے میں دیر ہوگی لیکن میں پورا کر کے رہوں گا. اسی لیے میرے دوستو جب بھی کوئی کام پورا نہ ہوتا ہو نا تو اس کا بھی علاج ہے. کوئی کام آپ نے شروع کیا، کہتا مولانا میں نے شاپ کو اوپن کیا لیکن چلتا نہیں، دکان چلتی نہیں. ارے میرے دوستو تو نے جب شاپ کو اوپن کیا تو تو نے بہت زیادہ پلان بنائے تھے، لیکن تو نے ایک پلان نہیں بنایا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ میں اللہ سے مشورہ کر لوں گا تو اللہ میرے شاپ کو چلائے گا. بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے، بھائی ہم لوگ اللہ سے مشورہ نہیں کرتے. ورنہ لکھا ہے قرآن کریم میں لکھا ہے کہ بھائی ایک آیت پڑھ لے، اللہ تیرے ہر ادھورے کام کو پورا کرے گا. اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. کون سی آیت پڑھ لو؟ جب بھی کوئی کام پورا کرنا ہو یہ آیت پڑھ لو، حسبی اللہ. بھائی ساتھ میں پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ فرماتے میرے بندے یہ دعا پڑھ لے کہ حسبی اللہ، میرے کام کو پورا کرنے والا اللہ، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں معبود مگر اللہ، علیہ توکلت، اسی خدا پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم، جو آسمانوں کا نظام سنبھال سکتا، کیا وہ میری دکان کے نظام کو نہیں سنبھال سکتا؟
अरे भाई मेरी छोटी दुकान भी तो वही चलाएगा ना जो पूरे आसमान और जमीन को चलाया, क्या वो मेरी दुकान को नहीं चला सकता? क्या वो मेरे घर को नहीं चला सकता? तो खैर मेरे दोस्तों, बाबा फरीदुद्दीन वो पानी खत्म हो गया। भाई वो वाकया याद है ना? कितने साल की उम्र थी? 18-19 साल के जवान, हाँ अल्लाह के वली। इधर उधर देखा, पानी कहीं नहीं, भरोसा अल्लाह पर, मैं आगे जाऊंगा पानी मिलेगा। भाई जैसा भरोसा वैसा मामला। थोड़ा आगे गए तो कुआं नजर आया, कहो सुभान अल्लाह, बड़ा कुआं नजर आया। बाबा फरीदुद्दीन खुश हो गए कि देखो पिलाने वाला कौन? अल्लाह। भाई मैं तो एक गिलास ढूंढता था, खुदा ने पूरा कुआं ही दे दिया। अब सामने बड़ा कुआं नजर आया, गए देखा तो कुएं के अंदर पानी, और बिल्कुल साफ शफाफ ठंडा कोल्ड वाटर, बहुत अच्छा पानी। बड़े खुश हो गए, लेकिन थोड़ा रुक गए इसलिए कि पानी निकालने के लिए कुछ नहीं था। कुआं तो है, खुद भी है, प्यासे भी है, लेकिन निकालने के लिए रस्सी भी नहीं और डोल भी नहीं। तो सोचा कि जिस खुदा ने पानी दिया वो खुदा इंतजाम करेगा। अब हजरत बाबा फरीदुद्दीन अपनी चादर को निकाले और कुएं के पास लेट गए। भाई कुएं के पास लेट गए और सोचा कि कोई आएगा। भाई क्या सोचा? कोई आएगा। भाई जैसे मैं इस जंगल में आया हूँ, पीछे कोई आएगा। भाई आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद कोई आएगा। जो आएगा उसके पास रस्सी भी होगी, उसके पास डोल भी होगा, मैं ले लूंगा और पानी पी लूंगा। अभी लेटे लेटे कुछ वक्त गुजरा था कि देखा कि जंगल से हिरन आ रहे हैं। भाई उस जमाने में वो जंगल में हिरन, लंबे लंबे सींग वाले हिरन, हिरन समझते हो ना? क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? डियर कहते हैं। हाँ, तो वो सारे जंगल से लंबी लंबी सींग वाले हिरन आए। तो बाबा फरीदुद्दीन ने उनको देखकर समझ गए कि अच्छा ये भी प्यासे हैं, ये भी प्यासे, ये भी कुएं के पास आ रहे हैं। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन सोचने लगे ये कैसे पानी पिएंगे? भाई मैं इंसान, मेरे पास अकल, मैं पानी न पी सका, ये कैसे पानी पिएंगे? बाबा फरीदुद्दीन यूं खड़े होकर इंतजार कर रहे। लेकिन वो जैसे सब हिरन आए, बाबा फरीदुद्दीन कहते मेरी अकल हैरान हो गई, ऑटोमेटिक पानी ऊपर आ गया। अरे कहो सुभान अल्लाह, पानी ऊपर, और पानी ऊपर आया और सारे वो हिरनों ने, जंगल के हिरनों ने पानी पीना शुरू किया। तो बाबा फरीदुद्दीन कहने लगे, दिल दिल में खुश हो गए कि अब तो किसी का इंतजार नहीं करना। अरे भाई पानी तो ऊपर आ ही गया, ये लोग पीकर जाएंगे कि मैं पीना शुरू करूंगा। बस बाबा फरीदुद्दीन वेट कर रहे, इंतजार कर रहे। थोड़ी देर में वो सारे हिरन चले गए तो बाबा फरीदुद्दीन जल्दी से वो कुएं का जो मन होता, कुएं का जो कनारा होता, उसके पास आए। जैसे आए और पानी लेने जा रहे थे कि पानी अंदर चला। भाई पानी, इसीलिए अल्लाह ताला भी कहते हैं ऊपर लाने वाला भी मैं, उतारने वाला भी मैं, है ना? अल्लाह ताला ने कहा ना सूरह मुल्क में, क्या फरमाया? कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम बिमाइन मईन। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, अगर मैं पानी को जमीन में धंसा दूं, तुम्हारे अंदर ताकत नहीं कि वापस उसको उठा सको। तो मेरे दोस्तों, वो पानी अंदर चला गया। थे अल्लाह के वली, अरे कह दो भाई थे अल्लाह के। उन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि हिरन आए तो पानी ऊपर आया, मैं आया तो पानी। अल्लाह के वली थे मेरे दोस्तों। अल्लाह को ये बहुत, अल्लाह को सबसे अच्छी अदा यही लगती है कि बाबा फरीदुद्दीन रो पड़े। मैं बाबा फरीदुद्दीन, वो आंखों में से जो आंसू आए और दोनों हाथ उठाकर क्या दुआ मांगी मेरे दोस्तों, इतनी प्यारी दुआ मांगी। आज भी किताबों में वो दुआ लिखी, इतनी प्यारी दुआ मांगी। लेकिन दुआ मांगने से पहले क्या कहा? कहा अल्लाह क्या मैं जानवर से भी बुरा हो गया? देखो अल्लाह के वली थे भाई, कभी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी होगी। अरे नमाज क्या, कभी उनकी तहज्जुद भी नहीं छूटी होगी। वो अल्लाह के वली कहते अल्लाह क्या मैं जानवर से भी बुरा हो गया कि जानवर आता है तो तू पिलाता है, मैं आता हूं तो पानी को अंदर पहुंचा देता है। क्या मैं जानवर से भी बुरा हो गया? और रोते रोते क्या दुआ मांगी? अल्लाहुम्मा अंता खलकतनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। दुआ मांगी अल्लाह पैदा करने वाला भी तू ही है, अल्लाह हिदायत देने वाला भी तू ही है, खिलाने वाला भी तू ही है, पिलाने वाला भी तू ही है, मारने वाला भी तू ही है, जिलाने वाला भी तू ही है। तो अल्लाह आखिर इस पानी से मुझे क्यों महरूम करता है? अल्लाह इस पानी से मुझे क्यों महरूम करता? मेरे दोस्तों ऐसी प्यारी दुआ, भाई दुआ भी तो कैसी प्यारी थी ना भाई। अल्लाह हमको भी दुआ नसीब फरमाए। भाई क्या दुआ थी? अल्लाहुम्मा अंता खलकतनी व अंता तहदीनी व अंता तुतइमुनी व अंता तस्कीनी व अंता तुमीतुनी व अंता तुहीनी। जब ये दुआ मांगी तो गैब से आवाज आई, गैब से अल्लाह की आवाज आई, ए फरीदुद्दीन, ए फरीदुद्दीन, हमने जानवर के लिए पानी का इंतजाम किया, तुम्हारे लिए पानी को अंदर उतारा। क्यों? इसलिए कि जानवरों ने मुझ पर भरोसा किया, तुमने रस्सी और डोल पर भरोसा किया था। भाई बाबा फरीदुद्दीन ने भरोसा किया था कि कोई आएगा रस्सी दे देगा, डोल देगा। अल्लाह ने फरमाया ए फरीदुद्दीन, उन जानवरों ने मुझ पर भरोसा किया तो मैं पानी को ऊपर ले आया, तूने रस्सी और डोल पर भरोसा किया, मैंने पानी को अंदर पहुंचाया। अल्लाह की आवाज आई, ए फरीदुद्दीन मेरी इज्जत की कसम, अगर उस वक्त मुझ पर भरोसा करता मैं पानी तेरे मुंह तक पहुंचा देता।
میرے دوستو بابا فرید الدین کو احساس ہوا، اللہ کے ولی تھے بھائی، اللہ کے ولیوں کا یہی حال ہوتا، جہاں ان کو معلوم ہوا کہ غلطی ہوئی فوراً اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. ہاں میرے دوست ایک نئی بات، ہم لوگ غلطی پر کبھی اپنے آپ کو سزا دیتے بھائی. ہم لوگوں کو تو میں یہاں تو نہیں دیکھتا ہوں، لیکن بمبئی میں کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا کہ لوگ نماز پڑھتے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد یوں کرتے توبہ 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 توبہ. آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا توبہ توبہ توبہ. تو ایک مرتبہ ایک بھائی ایسا کر رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ کیا کرتا؟ کہا گناہ ہو گیا نا توبہ توبہ. تو میں نے کہا اتنا بڑا گناہ کیا زور سے مانگ لیں، یا ایسی شاباشی کو زور سے مار تو معلوم پڑے کتنا بڑا گناہ ہوا، کیسی سزا ہوتی. میرے دوستو بابا فرید الدین کو احساس ہو گیا بھائی، احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ جانوروں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا، میں نے رسی اور ڈول پر بھروسہ کیا. بابا فرید الدین نے معافی مانگی، کہا اللہ مجھے معاف کر دے، اور وعدہ کرتا ہو اب تیری محبت میں 60 روزے رکھنے والا ہوں. کتنے روزے؟ 60 روزے تیری محبت میں رکھنے والا. وعدہ کیا کہ میرے دوست پانی پھر اوپر گیا. ارے کہو سبحان اللہ. پانی پھر. میرے دوستو یہ اللہ کے ولیوں کی عادت ہے، غلطی ہو جائے اپنے آپ کو سزا دو، معافی مانگو. ہم لوگ سامنے والے کی غلطی پر بہت پکڑ کرتے ہیں، اپنی غلطی کو کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے نا. سامنے والے کی غلطی ہو جائے تو پورے بلیک بن میں اور اتنی فاسٹ سروس دیتا ہے کہ کوئی بی بی سی بھی اتنا فاسٹ نہ پہنچتا ہو. اور کیسے سروس دیتا، جہاں دیکھا کسی کی غلطی ہو گئی نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. او بھائی تنے خبر پھیلائے ہوں کی دو نماز میں، نماز ختم ہے بھائی تنے خبر پھیلا، اور پھر اس کا گناہ بتاتا، اور گناہ بتانے کے بعد کہے گا چلے چھو کونے کے تو نہیں آواز تارا نے مارا وچھا بٹوین آئی اینڈ یو. اللہ اکبر. میرے دوست یہ کیا ہے؟ ابھی نماز پڑھا اور ابھی ثواب بھی دے دیا. میں نماز پڑھا اور ثواب ختم. ارے ختم ہو جاتا نہیں. میرے دوستو رمضان کے مہینے میں بھی غیبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی؟ جہاں کسی کی غلطی ہوئی ہمارا کام ہے کہ اس کی غلطی کو اٹھاؤ اور پورے بلڈ بن میں اس غلطی کو پہنچاؤ. حالانکہ میرے نبی فرماتے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں.